اب سائنٹسٹوں نے اس کے اوپر بھرپور ریسرچ کی اور اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا 3 کھانوں کو اور بار بار سنیکنگ کو. اچھا جی. کہ 11-12 بجے پہلا کھانا کھائیں اور اس کے بعد دوسرا کھانا رات کو کھائیں. اچھا, اور اس کے بعد ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کریں. تو لو کارب کے لیے میری بہت پاپولر جو ویڈیوز ہیں نا اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ 2 چمچ آٹے کی روٹی. اچھا, اب اس میں کنسیپٹ یہ ہے جیسے اسٹیک ہوتے ہیں, باربیکیو ہوتے ہیں, تو وہ سارے لو کارب ہیں تو ان کو لیں. تو لو کارب ڈائٹ پہ آگے اب یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ لو کارب کا مطلب صرف کھیرا اور گاجر کھانا ہے, وہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں قاسم علی شاہ, میرے ساتھ میرے بڑے محترم دوست, میرے بڑے بھائی, میرے لیے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی آپ کی مہربانی. صاحب میرا ایک پسندیدہ موضوع ہے جس سے میں آج کی نشست کا آغاز کروں گا کہ ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے اور کھانے کی ایک نیڈ بھی ہوتی ہے. کھانا 3 ٹائم کھانا ہے, کھانا 2 ٹائم کھانا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ کھانا 3 ٹائم کھانا ہے, اور کیا ضروری ہے کہ ہم نے کھانا کھا کے چھوڑنا ہے. یہ کئی ایسے دوست ہیں جو تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو موٹے نہیں ہیں لیکن انہیں کیا یہ عادت ہے تھوڑی دیر بعد کھانا. کتنی بھوک کے ساتھ کھانا چاہیے دراصل, یعنی کھانا اس کا کتنا گیپ ہونا چاہیے, دن میں کتنی بار کھانا چاہیے, کون سے ٹائمنگ ہونے چاہیے, اور کتنی بھوک کے ساتھ کھانا. یہ ایک ایسا موضوع ہے, میں چاہتا ہوں آپ اس پہ جو آپ کا ایکسپوجر ہے وہ ضرور بتائیے سارا. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. آپ کے پاس آ کے ہمیشہ نا ایک انرجی ملتی ہے, ایک آئیڈیاز بھی شیئر ہوتے ہیں, اور جو ہم بہت سارے ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں ہیلدی لائف اسٹائل کا, وہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے جس طرح دے رہے ہیں چل رہا ہے. یہ جو کھانے کا مسئلہ ہے نا, کہیں نہیں لکھا کہ 3 کھانے کھانے لازمی ہیں, 4 کھانے ہیں, 1 کھانا ہے, بلکہ آج کل کنسیپٹ چل رہا ہے 1 meal a day. اچھا سر. وہ بھی چل رہا ہے. اچھا سر. اگر ہم سنت نبوی کا مطالعہ کریں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ 2 ٹائم ہی کھانا زیادہ تر کھایا کرتے تھے. اچھا سر. اور بھوک سے ہی کھایا کرتے تھے, اور بھوک ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے. یہ 2-3 جملوں میں پورا ہیلدی لائف سٹائل کی فوڈ کا آ جاتا ہے. ٹھیک سر. اب آہستہ آہستہ سم ہاؤ یہ ہیبٹ بن گئی کہ 3 کھانے کھانے ہیں. جب لوگوں نے, سائنٹسٹ نے خاص طور پہ دیکھا کہ جو ماڈرن لائف سٹائل ہے نا, یہ پرانے زمانے میں لوگ کام کرتے تھے, جسمانی مشقت والے کام ہوتے تھے بہت, کوئی ایکسرسائز کوئی نہیں کرتا تھا, صرف پہلوان کثرت کیا کرتے تھے. عام لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی ایکسرسائز کی, کیونکہ جسمانی مشقت والے کام, کھیتی باڑی کرنی ہے, مزدوری کرنی, جو بھی کام کرنا ہے اس میں جسمانی مشقت ویسے ہی بہت ہوتی. پانی لینا ہے, جانوروں کے پیچھے ہی, ورزش کیا کرنی تھی, وہ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. الگ صبح اٹھتے تھے. ٹھیک ہے. اب فجر کے ٹائم جب لوگ اٹھتے تھے تو واپس گھر جانا ہے تو آپ کے لیے بستر نہیں ہوتا تھا, وہ غائب ہو جاتے تھے, چھتوں پہ ہوتا تھا سارا, کچھ جگہ ہی نہیں ہوتی تھی اب دوبارہ لیٹ سکے. سب لوگ الگ صبح اٹھ جاتے تھے. جب الگ صبح اٹھتے ہیں, پہلا کھانا بھی ارلی کھا لیتے ہیں, تو پھر وہ ناشتہ ایک شاہ ویلا تھا جسے چھا ویلا کہتے ہیں, ایسا تھا کہ وہ سب سے زیادہ بہترین فوڈ کھاتے وہ کھاتے تھے. پھر وہ کام میں نکل جاتے تھے, جسمانی مشقت. جب جسمانی مشقت کرنی ہے آپ کی 12-1 بجے تک بس ہو جانی ہے, آپ ہضم ہو جانا ہے, ضرورت ہے کھانے کی, پھر کھا لیا, پھر آرام کیا, پھر رات کو سونے سے پہلے تو کھانا کھانا ہے, تو 3 کھانے بن گئے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب آہستہ آہستہ لائف سٹائل بدل کے ہم نے آسانیاں, اسودگیاں لے لیں کہ جس میں ہم بیٹھنے کے کام زیادہ شروع کر دیے, وہ جسمانی مشقت نہیں, لیکن وہ کھانے کی عادات 3 کھانوں کی ویسے ہی رہی. اب اس کے نتیجے میں جو کیلری بیلنس تھا, ان آؤٹ جسے ہم کہتے ہیں, انرجی بیلنس, وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا. اچھا جی. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ 3 کھانوں کی وجہ سے, سنیکنگ بار بار کرنے کی وجہ سے, وہ ہمارا ایک جو کیلری کی انٹیک تھا زیادہ ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں, جس کے نتیجے میں موٹاپا, بلڈ پریشر, شوگر, آرتھرائٹس, یہ سارے آتے گئے. اب سائنٹسٹوں نے اس کے اوپر بھرپور ریسرچ کی اور اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا 3 کھانوں کو اور بار بار سنیکنگ کو. اچھا جی. اب کیا کہتے ہیں, اب یہ کہتے ہیں کہ 1 کھانا دن میں 11-12 بجے کھائیں. اچھا جی. ایک پہلا کھانا جی. اچھا لیٹ کھائیں 11-12. یس. اب وہ ارلی ناشتے والا بھی کنسیپٹ نہیں, حالانکہ میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرتا. اچھا جی. لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے. ہاں جی, لیکن میں کہتا ہوں کہ لو کیلری پہ آ جائے, 3 کھانے ہی لیں, کیونکہ لوگوں کو فوراً شفٹ کریں گے تو وہ نہیں. دوسرا وہ آپ کہتے ہیں کہ 11-12 بجے پہلا کھانا کھائیں اور اس کے بعد دوسرا کھانا رات کو کھائیں. اچھا, اور اس کے بعد ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کریں.
16 घंटे का एक रोज़ा रखें, ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کے جو یہ بھی جو کھایا ہے اس کو بھی برن ہونے کا ٹائم ملے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک ٹرم ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہمارے جو پروٹین ہمارے جسم کے اندر ڈیمیج ہو رہی ہے نا, اگر ہم بھوکا رہے نا تو ہمارا جسم اسی پروٹین کو لے کے اور پروٹین بنا لیتا ہے. اچھا جی. لیکن جب ہم بار بار کھانا کھاتے ہیں نا تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ نے پروٹین کھائی تو اس کے بعد آپ بھوکے رہے 15-16 گھنٹے, تو جسم نے وہ جتنی پروٹین ہے اس کو سارا جزو بدن بنانے کے لیے ری یوز کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا بھی یہ کہا کہ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان 6 گھنٹے کا وقفہ لازمی دے. اب پہلے کیا کنسیپٹ آیا جی کہ میں جی شوگر کا مریض ہوں, مجھے ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ چاہیے. ٹھیک ہے. اسنیکنگ بہت کرتے تھے. اچھا جب وہ اسنیکنگ کرتے تھے لوگ, اس میں بار بار انسولین سپائک ہوتا ہے, شوگر اوپر جاتی ہے انسولین سپائک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب بار بار انسولین سپائک ہوتا ہے تو انسولین ریزسٹنس بہت جلدی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اگر 3 کھانے بھی کھانے ہیں نا تو درمیان میں 6 گھنٹے کا وقفہ ضرور دیں. اچھا 4 گھنٹے میں آپ کی ڈائجیشن ہو جائے گی, اور اگلے 2 گھنٹے آپ کے جسم کے اندر جو فیٹ سیل ہے وہ برن شروع ہو جاتے ہیں, جو پروٹین ہے وہ ری یوز ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو ٹاکسن ہے وہ ڈی ٹاکسیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کنسیپٹ ہے کہ شوگر کے مریض بھی عام تو کرنا ہی ہے, وہ بھی 6 گھنٹے کا وقفہ دیں. تو اب اچھا دوسرا یہ کہ آپ 3 کھانے سے جب 2 کھانے پہ آتے ہو نا تو آپ کی باڈی جو ہے نا وہ سمجھ لیتی ہے کہ اس بندے نے 3 کھانے نہیں کھانے. اب یہ نہیں کہ صبح کھا کے اسے رات کو ہی کھانا ہے, دوپہر کو نہیں کھانا. تو اب ہر روز چند دن بھوک لگے گی, اس کی باڈی کو سمجھ لگ جائے گی, باڈی پھر اس کا میٹابولزم سلو کر دے گی. ٹھیک ہے. کہ اس نے رات تک کچھ نہیں کھانا اس بندے نے, تو اس کی انرجی ریزرو رکھو. صحیح. وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. اچھا 1 میل اے ڈے پہ آ گئے, آپ کی باڈی آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے دن میں 1 کھانا کھانا ہے, اور اس کا میٹابولزم تھوڑا سلو رکھو, یہ فوراً برن نہیں کرو. اب جس بندے نے بار بار کھانا ہے اس کا میٹابولزم بھی تیز ہو, باڈی کی بھی عادت بنتی ہے. یس. اچھا باڈی کی عادت بن جاتی ہے. مطلب ایک بندہ دن میں 5 کھانوں پہ آ جاتا ہے تو اس کا میٹابولزم بڑا فاسٹ ہو جائے گا. پیٹ خراب رہے گا, کچھ دن رہے گا, آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. یہ مطلب بار بار کھاتا ہے, میٹابولزم تیز کرو, برن کرو بھائی اسے. ٹھیک ہے. تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اب آئیڈیلی یہ ہے. تو اب بہت سارے جو دنیا کے بڑے ڈائٹیشین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے دن میں 2 دفعہ کھانا کھانا ہے, اب بھوک نہیں لگی تو وہ بھی نہ کھاؤ. اچھا اگر بھوک نہیں ہے نہیں کھاؤ, جب تک بھوک نہیں لگنی وہ کھانا بھی نہ کھاؤ. صحیح. یعنی اب کنسیپٹ یہ وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھوک لگے تو کھاؤ, ابھی بھوک ہو تو چھوڑ دو. بالکل ٹھیک. باتیں نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بڑا اہم سوال آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا لو کیلوریز والا کھانا کھا لیں ہم, تو اگر 3 ٹائم کھانا پڑ رہا ہے, لو کیلوریز والا کھانا کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس میں لو کیلوریز ہیں؟ یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی ایزیلی مینیجیبل ہے. اچھا سر. اگر ہم سمجھ لیں. اچھا سر. بات یہ ہے بس ایک بندہ نا ٹھنڈا پانی جب پیتا ہے تو گلا خراب ہو جاتا ہے, اس کے بعد پورا ہفتہ وہ میڈیسن لیتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے, وہ پھر ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے, پھر ہو جاتا ہے. تو اس کو سمجھ لگ جانی چاہیے کہ یہ پانی ٹھنڈا میرے لیے نہیں ہے, مجھے بار بار بیمار کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو میں نارمل پانی پی لوں. سمجھ آ گئی. اب وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیے گا. اچھا مجھے اب یہ سمجھ لگ جائے کہ میری باڈی نے جتنا میٹابولائز کرنا ہے, میری باڈی کی جتنی ضرورت ہے, میں کاربز اتنے لوں. ٹھیک ہے. تو یہ خراب نہیں کرے گا مجھے. ٹھیک ہے. میری باڈی کا آدھے سے زیادہ زور, آدھے سے زیادہ میٹابولزم اس کے اوپر لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ جو کارب لے لی ہے ان کو ٹھکانے لگانا ہے اس نے. اور وہ مشینری کام کرتے 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 15 20 25 سال میں تھک جاتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو شوگر ہے یا تو بچپن سے ہوتی ہے یا 40-50 سال میں ہوتی ہے. اب وہ 40-50 تک کیوں ہوئی, 30 میں کیوں نہیں ہو گئی, ریئر تو ہو جاتی ہے, 25 میں کیوں نہیں ہوئی, اس لیے کہ باڈی 15-20 سال جو آپ نے ایکسٹرا اپنی ضرورت سے زیادہ کھایا نا اس کو ٹھکانے لگانے کو کام کرتی رہی ہے. اچھا. پھر اس کی بس ہو گئی. صحیح. پھر وہ اوور ہو گیا. اچھا اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم نے لو کارب لینا ہے تو لو کارب کے لیے میری بہت پاپولر جو ویڈیوز ہیں نا اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ 2 چمچ آٹے کی روٹی. اچھا اب اس میں کنسیپٹ یہ ہے, ناشتے سے شروع کیا کہ عام طور پہ ناشتہ کیا ہوتا ہے, یا پراٹھا یا خشک روٹی یا 2 سلائسز. ٹھیک ہے. اب وزن تقریباً ان سب کا سیم ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 40 سے 50 گرام کم از کم اس کے اندر وزن ہوتا ہے, اور اس کا دگنا گلوکوز کر لیں. میں 100 گرام گلوکوز صبح صبح لے لینا آپ نے, اور اس میں 10 سے لے کے
15 चम्मच जो आटा है उसकी तकरीबन एक पराठा या रोटी बनती है, और उतनी ही उसके अंदर चीनी है, वो सारा ग्लूकोज है, 100% ग्लूकोज। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं कहता हूँ सिर्फ 1 या 2 चम्मच की रोटी बनाए, नहीं वो कैसे बनेगी? मैं पेट ज़्यादा भरेगा, ठीक है, भूख भी नहीं लगेगी, मज़ा भी आएगा। अच्छा जी। वो क्या करना है कि सब्जियां काटनी, एक टिपिकल जैसे हमारे आमलेट होता है ना जी, कि जिसमें प्याज है, टमाटर है, आप उसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, जो पसंद है सब्जियां डाल लें। सब्जियां आपको फाइबर देगी, ठीक है, शुगर नहीं देनी, मिनरल्स देने हैं, विटामिन्स देने हैं, जल्दी भूख नहीं लगने देनी। आपको अपने जिस्म के अंदर थकावट के लिए जो जो विटामिन B1 B6 की कमी है, विटामिन K एब्जॉर्प्शन कमी है, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वो सारा सब्जियों से मिल गया, वो सारा कुछ मिल गया। अच्छा जी। अच्छा, अंडे में डाल लिया, और साथ अंडा डाला, और उसी में आपने 1 एग, हाँ 1 या 2 अंडे आपकी मर्जी, और उसके अंदर आप 1 या 2 चम्मच आटा जो मर्जी डाल लें। अच्छा जी, वही आटा, ठीक है। अच्छा, एक तरफ हमने 10 से 12 चम्मच आटे की रोटी खाई थी, अब इसमें 1 या 2 चम्मच आटा है बस, ठीक है। अब बाकी इतना है, उसी वजन की रोटी बन जानी वो। अच्छा, ये रोटी बन जाएगी, ठीक है, टेस्टी ज्यादा। अब उसमें एक स्टेप ना और किया मैं कि अगर आप उसको भी लो कार्ब करना है, आम आटे की बजाय उसमें बेसन डाल लें, और लो कार्ब हो गया, टेस्टी भी ज्यादा हो गया, जबरदस्त। अब मैं पिछले 1 महीने से मैं रोज चाह रहा हूँ कि आज मैंने बेसन वाला नहीं खाना, लेकिन वो टेस्टी इतना, मैं रोज वही डाल लेता हूँ। बहुत आ रहा है डॉक्टर साहब। अब वो देखिए, वो एक रोटी बनी, और ये जो रोटी है चाय के साथ ले लेंगे, किसी चाय के साथ नहीं, थोड़ा सा दही लेना, उसके साथ ले लेनी, मुकम्मल मील है, ठीक है। अच्छा, अब दोपहर को क्या करना है कि यही जो सलाद है, यही जो सब्जियां हैं, ये कच्चा साथ रख लिया आपने, और रोटी उतनी कम करें। अच्छा, रोटी कम करनी, ठीक। सुबह हमने क्या किया कि सिर्फ 2 चम्मच आटा डाला, पेट भर गया, और दोपहर तक कोई भूख नहीं लगनी, कंफर्टेबल। दोपहर को आपने वही सब्जियां कच्ची रख लें, जैसे सैलड, पहले वो खा लें, और उसके बाद रोटी फिर 12 चम्मच वाली रोटी ना खाएं, उसको चलो 5-6 चम्मच की कर लें, ठीक है, होगी कम। अच्छा, उसको भी आप मल्टीग्रेन आटे के ऊपर ले आए, ठीक है। अब मल्टीग्रेन आटे का क्या कंसेप्ट है कि आम जो आपने रोटी खानी है वो सिर्फ गंदम की है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो तकरीबन 70-80, अगर मैदा है तो तकरीबन 90 तक पहुंच जाता है, यानी कि 100 में से कितना शुगर बनती है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लेकिन जब मल्टीग्रेन कर लेते हैं, उसके अंदर आप बाजरा डाल लिया, चने डाल लिए, किनवा डाल लिया, मोरिंगा डाल लिया, तेल डाल लिए, अलसी डाल ली, चने, ये सारा बाजरा, ये सारी चीजें डाल ली, बाकी गंदम सिर्फ 50% है। एक तो उसकी कार्ब वैसे कम हो गई, मिनरल न्यूट्रिशन वैसे बेहतर हो गई, तो उसकी रोटी ले, साथ सैलड ले, लो कार्ब हो गया, मज़ा भी वही आ रहा है। हमारी ट्रेडिशनल फूड ये जो सालन बना है, साथ आप कह रहे कद्दू का रायता बना लें, या बैंगन का भुर्ता बना लें, पुदीने की चटनी बना लें, तो वो ऐड करेगी साथ। अच्छा जी, न्यूट्रिशन को, एंटीऑक्सीडेंट्स को भी ऐड करेगी, और कार्ब भी कम कर देगी। वेरी नाइस। रात का खाना भी आप इसी तरह से मिलता जुलता खाएं, या डाइन आउट करना है तो आप जैसे स्टेक होते हैं, बारबेक्यू होते हैं, तो वो सारे लो कार्ब हैं, तो उनको ले, तो लो कार्ब डाइट पे आगे। अब ये जो कंसेप्ट है ना कि लो कार्ब का मतलब सिर्फ खीरा और गाजर खाना है, वो नहीं है। ये समझे, हमारी बेशुमार अपनी जो रवायती डिशेज हैं वो बड़ी मज़ेदार है, लो कार्ब है। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।